اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین گرامی قدر، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام درباکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے محو گفتگو ہے۔ ابتدا میں حسب سابق وہی گزارش، مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ احباب، مومنین، دوست احباب تک میری بات، میری کوشش کاوش اور میرا پیام پہنچتا رہے۔ احباب، آج جس عظیم اور مقدس ہستی کے بارے میں مجھے مختصر تذکرہ اور خراج عقیدت پیش کرنا ہے، صحابی رسول، صحابی علی علیہ السلام، صحابی امام حسن علیہ السلام، صحابی امام حسین علیہ السلام، شہید کربلا، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ قبیلہ بنی اسد کے معزز افراد میں شمار ہوتا تھا، سربراوردہ افراد تھے، حافظ قرآن تھے، اور جناب حبیب کا لقب تھا قاری کوفہ۔ ہر رات سونے سے پہلے قرآن مجید ختم کرتے تھے اور نماز شب میں مشغول رہتے تھے۔ بچپن صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا۔ ان کے والد جناب مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ علماء ذاکرین اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب مظاہر نے دعوت کی جناب رسول اکرم کی، امام علی علیہ السلام کی، تو بچپن تھا جناب حبیب کا، اور وہ چھت پہ جا کے استقبال کرنا، وہ چھت سے گرنا، وفات، اور پھر مولا امام حسین علیہ السلام کے معجزہ امامت سے، شفقت و محبت سے جناب حبیب مظاہر کا زندہ ہونا، یہ بھی تاریخ میں واقعہ موجود ہے، اور علماء و ذاکرین سے ہم نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ بچپن سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی، عارف اور محب تھے۔ تاریخ نے یہ واقعہ محفوظ کیا ہے کہ کائنات کے رسول نے دیکھا آگے آگے حسین جا رہے ہیں اور پیچھے ایک کم سن بچہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں کو لگاتا ہے، بوسہ دیتا ہے، احترام کے ساتھ سینے سے لگاتا ہے اس اٹھائی ہوئی خاک کو۔ تو زبان رسالت سے پیشگوئی فرمائی گئی، فرمائی یہ بچہ میرے حسین کا صحیح معنوں میں پرستار بھی ہے، محب بھی ہے، اور ایک جو بہت بڑا ابتلا اور امتحان کا زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، تو یہ سرخرو ہوگا اور یاور و انصار ہوگا میرے حسین علیہ السلام کا۔ عظمت جناب حبیب بن مظاہر کی یہ تھی کہ کربلا پہنچ کے امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست امامت سے جو خط لکھا، اس کا سرنامہ اور عبارت یہ تھی: حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے معزز کوفہ، السلام علیکہ یا رجل الفقی حبیب بن مظاہر اسدی الکوفی۔ اور پھر مولانا لکھا، میں 2 محرم سے کربلا آ گیا، اکیلا نہیں، میرے ساتھ پردہ دار ہیں۔ حبیب، تمہیں اپنی نصرت اور مدد کا یہ میں استغاثہ کرتا ہوں، مجھے بلایا۔ یہ خط لے کے جب پہنچا قاصد، تو اتفاق ایسا تھا جناب حبیب بن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ معرفت، علم اور لگن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسی تھی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ دروازے پہ دستک ہونے سے چند لمحے پہلے دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں بس دروازے پہ دستک ہونے والی ہے، کوئی قاصد آنے والا ہے، کوئی اہم واقعہ پیش ہونے والا ہے جس کے لیے مجھے بلایا جائے گا۔ ابھی لقمہ نہیں اٹھایا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ گئے، امام کا قاصد تھا، زبانی حوال بھی پوچھ لیا، کربلا کا سر نقشہ سامنے آ گیا، بادشاہ کربلا آ گئے۔ قاصد کو رخصت کیا، خط لیا اور دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے چپ چاپ۔ کہا زوجہ کھانا کھاؤ۔ اب مقصود یہ تھا کہ اپنی بیوی کا امتحان، عقیدہ اور معرفت محمد و آل محمد، اس کا لیول چیک کرنا تھا۔ بیوی نے پوچھا کون تھا؟ کہا قاصد تھا۔ کہا کس کا قاصد؟ کہا بادشاہ حسین بن علی کا قاصد تھا۔
یزید کے ساتھ جنگ ہے، تو امام حسین کربلا میں آ گئے۔ اچھا، بیوی نے پوچھا پھر؟ حبیب کہتے ہیں یہ دو بڑے لوگوں کی جنگ ہے، وہ وقت کا حکمران ہے حسین بھی بہت بڑی شخصیت ہے، نواسہ رسول ہے، دو بڑوں کی لڑائی ہے، ہمیں اس میں حصہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جملہ کہنا دراصل چیک کرنا چاہتے تھے کہ بیوی معیار مودت کی کس اعتماد پہ۔ بیوی بھی محبہ آل محمد تھی، کنیز تھی جناب سیدہ کی۔ کھانا وہیں چھوڑا، کہا حبیب اچھا نواسہ رسول تمہیں بلائے اور تم عذر کرو تو اسے اہمیت نہ دو، تلوار دو نا مجھے، یہ میرا دوپٹہ یہ تم لے کے گھر میں بیٹھو، نصرت ایمان کو میں جاتی ہوں۔ مسکرائے جناب حبیب، کہا نیک بخت، یہی تمہارے اندر جھانکنا چاہتا تھا، افراتفری کا زمانہ، یہ چاہتا یہ تھا کہ تمہارے ایمان کا لیول چیک کر۔ رخصت ہو کے جناب حبیب ظاہر کربلا پہنچے، داد شجاعت دی کہ جناب حبیب کی جنگ کوفی اور شامی کہتے تھے، قاری کوفہ آ گیا، بنو اسد کا بہادر آ گیا، وہ داد شجاعت دی کہ تاریخ رقم ہے۔ اور پھر کسی کا حق نہ رکھنے والا یہ محمد و آل محمد کا قبیلہ 12 محرم کو حسین علیہ السلام کی بہنیں، بیٹیاں اور حرم قید ہو کے کوفہ جا کے جناب حبیب کے خاندان قبیلے کو جا کے پرسہ دیا، گھر جا کے جناب حبیب، اور جناب حبیب کے قبیلہ بنو اسد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ زمین کی خریداری بھی کی کریم کائنات نے ان سے، اور مہمانداری بھی کی قبیلے نے، اور آج تک اس رسم کو، اس عہد کو نبھا رہا ہے قبیلہ بنی اسد کہ حسین علیہ السلام کی قبروں کے اوپر جا کر 10 محرم کو پہلے بادشاہ حسین کو پرسہ دیتے ہیں۔ ان کا اس قبیلے میں آج تک، زائرین نے بتایا، آج تک ان کے قبیلے میں یہ چلن ہے بنو اسد میں، ان کا کوئی اپنا بھی جب دنیا سے مر جاتا ہے لمحہ موجود تک، تو وہ پہلے حسین علیہ السلام کا نوحہ پڑھتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، پھر اپنے کو روتے ہیں۔ ہمارا سلام ہو جناب حبیب مظاہر پر، یا